الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة حضرات سامعین بزرگوں دوستو آج کل پڑھنے لکھنے کا رواج بہت عام ہے شاید ہمارے گھروں میں ہماری بستیوں میں ہمارے شہروں میں ہمارے دیہاتوں میں شاید کوئی ان پڑھ رہا ہو انہیں پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہے اور ان پڑھ بہت کم ہے لیکن یہ صرف دنیوی اعتبار سے لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے برا نہ لگے تو ان پڑھ زیادہ ہے اور پڑھے لکھے کم ہیں اور یہ جو پڑھے لکھے ہیں ان میں بھی دین کو اس کے اصلی مآخذ سے حاصل کرنے والے بہت کم اردو لٹریچر پڑھ لیا اردو کی کتابیں پڑھ لی جس عالم سے مناسبت ہوئی اور جس عالم اور جس مصنف کے لکھنے کا انداز کچھ دل کو اچھا لگا تو اس کی کتابوں کا مطالعہ اس کے لٹریچر کا مطالعہ لیکن دین کا جو اصل مآخذ ہے دین کو اپنے اصلی مآخذ سے حاصل کرنے والے نہ ہونے کے درجے میں جبکہ دین کے لیے اصل یہ ہے کہ اس کو اس کے اصل مآخذ سے حاصل کیا جائے غالباً علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان ھذا العلم لدین یہ جو علم ہے یہ محض علم بلکہ دین ہے عام جو ہم مروج علوم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے الگ ضابطہ ہے لیکن دین کا جو علم ہے اس کا الگ ضابطہ ہے
فرمایا ان ھذا العلم لدین، یہ علم خود دین ہے، فانظروا عمن تأخذونہ، اس لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے دیکھو کس سے لے رہے ہو۔ ان ھذا العلم لدین، یہ علم دین ہے، محض علم نہیں۔ فانظروا عمن تأخذونہ، پس دیکھ لیا کرو کس سے لے رہے ہو، جس سے تم لے رہے ہو اس کے پاس آیا کہاں سے، اور اگر یہ پتا چلا کہ جس سے ہم لے رہے ہیں اس نے فلاں سے لیا، اب آگے دیکھو یہ فلاں نے کس سے لیا۔ اگر یہ سلسلہ اصل ماخذ تک پہنچ گیا پھر تو یہ معتبر ہے، اور اگر اصل ماخذ سے کٹا ہوا ہے، اس کا سلسلہ آگے اصل ماخذ سے نہیں جڑتا، تو پھر بعد مرتبہ خطرات ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے اکثر علوم اسی طرح کے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے خطبہ، ہمارے واعظین جو ہمارے سامنے مختلف مواقع پر دین کو پیش کرتے ہیں، وہ اس کے اصل ماخذ سے کم اور ماخذ سے کٹا ہوا زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کا تو آگے معاملہ ہی نہیں۔ اس لیے مشہور ہے کہ الاسناد من الدین، الاسناد من الاسناد، اسناد کا مطلب کیا ہے کہ دین کا سلسلہ واسطہ در واسطہ، واسطہ در واسطہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اس لیے اسلام کی خصوصیات میں سے ایک مستقل فن جس کو فن رجال کے نام سے جانا جاتا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جن واسطوں سے دین پہنچا ہے، علماء کا ایک طبقہ ہے جن کو اصحاب الجرح والتعدیل کہا جاتا ہے، جیسے محدثین، ان کی اپنی عظیم خدمات ہیں، مفسرین کی اپنی خدمات ہیں، فقہاء کی اپنی خدمات ہیں، صوفیاء اور اولیاء کی اپنی خدمات ہیں، قرآن کریم کے ماہرین قراء کی اپنی خدمات ہیں، اور ہر خدمت کرنے والے کا سلسلہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت جس کا دیگر مذاہب میں کئی نام نشان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دین جن اصحاب کے ذریعے، جن لوگوں کے ذریعے، جن محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ان محدثین کے جملہ حالات لاکھوں کی تعداد میں اصحاب الجرح والتعدیل نے اس میں بھرپور چھان بھی کی۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے اصحاب کلہم عدو، صحابہ سارے کے سارے دین میں 100% معتبر۔ اس لیے اگر کسی بھی صحابی نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کر، کوئی بات دیکھ کر امت تک پہنچائی، تو اس میں کیوں طرح کی گنجائش نہیں کہ یہ صحابی کس درجے کا ہے، کیونکہ ذات ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے دین کے اندر معتبر ہیں۔
اور ان کو سند ملی ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے انہیں مزید کسی سند کی ضرورت نہیں۔ اصحابی والنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے کچھ ہو لیکن مفہوم کے اعتبار سے صحیح کہ صحابہ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس ستارے سے روشنی حاصل کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ میں گفتگو اس معاملے میں کرنے کی اجازت، بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی۔ اصل اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اعتراضات اور تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبهم فبحبه احبهم، جنہوں نے صحابہ سے محبت رکھی وہ میری محبت کی بنیاد پر، اس کا مطلب ہے کہ ان کو مجھ سے محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے صحابہ سے دشمنی رکھی، صحابہ سے بغض رکھا، وہ میرے ساتھ بغض کی علامت۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں تو متفق علیہ معاملہ ہے تمام امت کا۔ صحابت کلہم عدو، صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل۔ عادل اصطلاح ہے کہ دین کے معاملے میں مستند معتبر، لیکن صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اگرچہ ان کی اپنی اہمیت ہے، فما خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کے ساتھ تابعین اور تبع تابعین، لیکن تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں یہ ضابطہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے عدول۔ اس لیے مستقل فن مدون ہوا ہے جس میں صحابہ کے بعد اب تک، چنانچہ آپ حدیث کی جو مستند کتابیں ہیں، صحیح ستہ ہیں، بخاری ہے شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابن ماجہ شریف، جو صحیح ستہ کے نام سے موسوم۔ اس طرح موطا امام مالک ہے رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام محمد ہے، طحاوی شریف ہے، یہ تو وہ کتابیں ہیں، شمائل ترمذی ہیں جو مدارس کے اندر باضابطہ درسن پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، جب آپ ان کتابوں کو دیکھیں گے تو باضابطہ سند ہوتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں مجھ سے بیان کیا فلاں نے، اپنے استاد کا نام لیتے، انہوں نے بیان کیا فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، اور وہ کہتے کہ میں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ان کو فخر محسوس ہوتا ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوتے ہیں۔ ان کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، 22 کے قریب وہ ہیں، اور اتفاقاً یہ جو ثلاثیات بخاری ہیں ان میں 18 یا 19 کچھ اسی کے لگ بھگ امام مالک بخاری کے اساتذہ جو ہیں وہ بلا واسطہ یا بال واسطہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے شاگرد۔ تو آپ حدیث کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں باضابطہ ہر حدیث کی سند، اور بری صغیر کے اندر
جو حدیث کا علم پہنچا ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بعد وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر امام بخاری تک اور اسی طرح جو دوسرے شاہ ستہ کے مصنفین ہیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر جو شاہ ستہ کے مصنفین ہیں بالغ سند شاہ ولی اللہ محدث لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے انہوں نے فلاں سے انہوں نے فلاں سے انہوں نے فلاں سے انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے امام بخاری سے. اور ہمارے یہاں جب مدارس میں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں بھی پڑھانے والا اپنی سند کو پہلے بیان کرتا ہے کہ میں نے بخاری شریف فلاں استاد سے انہوں نے فلاں سے انہوں نے فلاں سے انہوں نے فلاں سے انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. اس لیے کہتے ہیں کہ فلاں مستند عالم ہے. تو مستند عالم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا سلسلہ واسطہ در واسطہ واسطہ در واسطہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مروجہ کی تعلیم کے اعتبار سے تو سارا کا سارا چھوٹے بڑے کسی بھی کسی درجے میں تعلیم یافتہ ہے، لیکن دینی اعتبار سے برا نہ مانے گا تعلیم یافتہ بہت کم اور ان پڑھ بے شمار، برا نہ مانیے گا. اور جن کو اپنی جگہ یہ الزام اور دعویٰ ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں دینی اعتبار سے، ان میں بھی اکثریت ایسی ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ اصل مآخذ سے حاصل کیا ہوا نہیں. اگر آپ ان کے علم کو تلاش کریں گے کہ بھئی آیا کہاں سے، چونکہ حکم ہے ان ھذا العلم لدین فانظروا عمن تاخذونه، جیسے نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکات دین ہے، ایمان دین ہے، اسلام دین ہے. فرمائے ان ھذا العلم لدین، یہ علم بھی دین ہے. فانظروا عمن تاخذونه، اس نے دیکھ لو کس سے لے رہے ہو. اس کا آگے سلسلہ کہیں جڑتا ہے کہ کہیں بیچ میں کٹ ہے معاملہ. تو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جمعے کے مواقع ہوں یا دوسرے مواقع جو ہوں، ہمارے پاس جو دین پہنچتا ہے اکثر اس کے اصل مآخذ سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا. اردو لٹریچر کی بھرمار ہے، جس کا چاہا تھوڑی محنت کر کے پہنچا دیا. اب اس میں بہت سارا رت مجاوز بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض مرتبہ انسان صحیح محض کے بجائے کہیں اور جانے لگتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسی واحیات اور ایسی بیکار چیزیں پر امت کو بدظن کیا جاتا ہے. اس لیے اصل دین اصل علم وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے ذریعے. تو دین کے اصل مآخذ دو ہیں، ایک قرآن مقدس اور دوسرے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. اسی لیے پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان سے چمٹے رہو گے اور ان کو تھامے رہو گے. اور دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی سنت. اور یاد رکھیں علم کا حاصل کرنا ایک درجے میں فرض عین ہے،
میں نے حدیث پڑھی امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، علم کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے علماء نے قرآن حدیث کی روشنی میں علم کے دو درجے بیان کیے ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہر علاقے میں، ہر بستی میں کچھ ایسے مستند علماء ہوں جنہوں نے واسطہ در واسطہ، واسطہ در واسطہ دین کو، علم کو اس کے اصلی ماخذ سے حاصل کیا ہو، اور اس مقدار میں کہ لوگ اپنی دینی ضروریات کے لیے ان کی رجوع کریں اور وہاں سے رہبری حاصل کریں دین کے بارے میں۔ یہ فرض کفایہ ہے، اور قرآن میں حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر، اس سے مراد اہل علم۔ علماء نے بیان کیا جو اہل علم کو اہل ذکر کے ساتھ اہل ذکر کہا، اس میں یہ کہ علم کے ساتھ ساتھ ذکر کی بہت ضرورت ہے، جو ذکر ہم سے چھوٹا جا رہا ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ 4 کام ہم کو روزانہ بطور بندگی کے کرنے ہیں، جیسے آپ بطور ملازمت کے، بطور تاجر کے، بطور گھر کے بڑے کے مختلف کام کرتے ہیں، اسی طرح بطور بندہ ہم کو روزانہ 4 کام کرنے ہیں، ایک نماز، ایک قرآن کی تلاوت، ایک اللہ کا ذکر اور ایک دعا۔ یہ ہمیں صرف اس وجہ سے کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بطور بندے کے ہم کو پر اللہ نے یہ 4 کام لازم قرار دی، اور اس میں ذکر کی بعض خصوصیات ہیں۔ مثلا نماز 5 وقت فرض ہے، کثرت نماز اگرچہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے لا تزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، نوافل کے ذریعے، یعنی خوب نمازیں پڑھتے پڑھتے اللہ فرماتے ہیں وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ قریب ہوتے ہوتے وہ اس درجے ہو جاتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس محبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر میں جو سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ حدیث قدسی الفاظ تو ہی، لیکن حقیقی ترجمہ کرنا ذرا کاری دارد والا مسئلہ ہے۔ لیکن کثرت کے ساتھ جس عبادت کا اللہ نے خود حکم دیا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے دیا، وہ ہے ذکر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کرو، تھوڑا نہیں، ہر وقت تھوڑا تو منافقین بھی کرتے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ هو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، نماز پڑھیں گے تو سستی کے ساتھ، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، پڑھی تو بس بادی ناخواستہ۔ یہ منافقین کا شعار ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمانوں کا شعار نماز کو پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، جماعت کے ساتھ، ورکعوا مع الراکعین، وقت کی پابندی کے ساتھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں؟ ولا یذکرون الا قلیلا، کہ منافقین اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو جو اللہ کا بہت ذکر کریں تو بارہ فرماتے فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے مراد علماء ہیں،
اسی لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، عرض کیا کہ اگر میں شریعت کا حکم، دین کا کوئی حکم قرآن میں نہ پاؤں تو حدیث میں، اگر اس میں نہ پاؤں تو فرما شاورو الفقہاء العابدین، عبادت گزار فقہا سے، محض فقہا سے نہیں بلکہ فقہاء العابدین، عبادت گزار فقہا سے دین حاصل کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم دین کے دو درجے، ایک ہے فرض کفایہ، ہر علاقے میں مستند علماء جنہوں نے دین کو اس کے اصلی ماخذ سے حاصل کیا اور جن کے دین کے سیکھنے کا سلسلہ واسطہ در واسطہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی علاقہ، کوئی شہر ایسا ہے وہاں کوئی بھی ایسا عالم نہیں، ساری بستی، سارا علاقہ مجرم بنے گا، ترک فرض کا مرتکب۔ جیسے نمازی جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ مردے کو غسل دینا فرض کفایہ۔ اگر چند آدمی نے نماز جنازہ پڑھ لی اور دفن کر لیا سب بری ہو گئے، کوئی گنہگار نہیں۔ لیکن اگر بغیر جنازے کے نہ دفن کر لیا سارا علاقہ گنہگار۔ اسی طرح فرض عین، فرض کفایہ کہ ہر علاقے کے اندر ایسے مستند علماء ہوں جن کے اندر خوف خدا ہو، جن کو کہیں شاوی فقہاء العابدین، عبادت گزار فقہا، کہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہیں فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اس لیے کہ انبیاء وراثت میں دینار دراہم نہیں چھوڑتے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ علم حاصل کیا اس نے ایک بہت بڑا نصیبہ حاصل کیا۔ تو فرض کفایہ۔ اور دوسرا درجہ ہے علم کا فرض عین، ہر بندے کو اتنا دین سیکھنا جس کا تعلق اس کی روز مرہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کا سیکھنا فرض، فرض کفایہ نہیں، فرض عین، جیسے نماز فرض عین۔ اتنا قرآن سیکھنا صحیح تلفظ کے ساتھ جو کم از کم نماز میں پڑھ سکے، یہ فرض عین ہے۔ اسی کے نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، ان میں قرات اہم ترین فریضہ ہے۔ جیسے سجدہ نماز میں کیا ہے؟ فرض۔ اگر کوئی نماز میں سجدہ نہ کرے، کتنے بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، نماز آئے گی؟ نماز سجدہ تو کر لیا کہ رکوع نہیں کیا، نماز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو جیسے سجدہ فرض، سجدے فرض ہیں، قیام فرض ہے، اس نے اگر کسی نے فرض کی نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھی، بلا عذر کرسی پر پڑھی، یہ کرسی کا بھی مسئلہ اب ہونے لگا ہے، یاد رکھیں جب تک بندہ اگر کوئی عذر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر نماز پڑھے، پیر سمیت اس کا پاؤں پھیلا کر پڑھ لے۔ کرسی میں صرف اس صورت میں اجازت ہے کہ نہ کھڑے نہ ہو کر پڑھ سکتا ہے نہ بیٹھ پڑھ سکتا ہے، مجبوری۔ تو قیام فرض ہے، جس آدمی کو کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنے پر قدرت حاصل ہو، وہ اگر بیٹھ کر فرض پڑھے گا اس کی فرض ادا نہیں۔ اسی طرح قرات فرض، بلکہ بعض اس کی بڑی اہمیت ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اگر کسی کو امام بنانا ہو تو سب سے پہلے کس چیز کو دیکھے؟ فرمایا لیہ امکم اقرأکم،
تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کو بہتر انداز سے پڑھتا ہو۔ ہمارے معاملہ تھا عجیب و غریب ہے۔ ہم میں بہت سارے جو ہے جمعے کے نمازی، انہیں 5 وقت کی نماز تو پڑھی نہیں، جمعے کو پڑھ لی، لیکن جمعے کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کسی ایسی مسجد کا انتخاب جہاں ذرا دھویں دار تقریر ہو، چاہے امام قرآن کتنا بھی غلط پڑھتا ہو، یاد رکھیں جمعے کی نماز کو دھویں دار تقریر کے لیے قربان نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا تو آپ کو ایسی تقریر سننی ہے جس تقریر کو سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے گے، لیکن وہاں قرآن ٹھیک نہیں پڑھا جا رہا ہے، قرآن بہت غلط لہن جیلی کا مرتکب، اور یا ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے کہ وہاں امام سے قرآن تو ٹھیک پڑھتا ہے لیکن تقریر بس کچھ نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو بس ایسی۔ دین کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، آپ اس وقت تقریر کی قربانی دیں، نماز کی قربانی نہ دیں۔ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں قرآن سے ہی پڑھا جا رہا۔ ہاں اگر کسی میں دونوں چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، قرآن بھی امام صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں اور واضح نصیحت بھی بڑے اچھا انداز سے ہو رہی ہے، اور دین کو اس کے اصل مآخذ سے حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ضرور رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم دین کا ایک حصہ یہ فرض عین، اب چاہے وہ کتابوں سے حاصل کر لے یا مسلم علماء سے سیکھ لے، لیکن سیکھنا فرض۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ بہت سے مسائل آپ کتاب کو پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے اس ساری کا بغیر نہیں ہو پائے گا۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، فرمائیں گے اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو پش پشت ڈالا۔ یہ پش پشت ڈالنا نہیں ہے کہ ہمارا جوان، میں پرسوں کچھ بچوں میں اسکول کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا وہ نرسری سے لے کر فی الحال گریجویشن تک کتنی کتابیں؟ کہا لگ بھگ 1000 کتابیں پڑھتے ہیں، یعنی جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے 1000 کتابیں پڑھ لی، اس کے علاوہ دنیا بھر کے لٹریچر کا مطالعہ کر لیا، لیکن اپنی 60-70 سالہ زندگی میں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ قرآن کو پش پشت ڈالنا ہے۔ یہ تو مدارس کی اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت کرے، مدارس کی برکت سے اب بہت سارے ائمہ صحیح قرآن پڑھنے والے آپ کو مل رہے ہیں، لیکن اب بھی بہت ساری مساجد میں معاملہ یہ ہے کہ امام اتنا غلط قرآن پڑھتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بہت سے بیچارے مجبور ہوتے ہیں اپنی نماز لوٹا کے، قرآن غلط پڑھتا۔ حالانکہ قرآن کو صحیح تلفظ کا سبب صرف امام کی ذمہ داری نہیں، امام کے تو زیادہ لازم ہے، کیونکہ الامام الضامن، امام ضامن ہے، لیکن مقتدی کو بھی قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن کا بنیادی حق ہے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ۔ قرآن کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے اس قرآن کی پابندی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت ہوتی نہیں۔ تلاوت اچھے اچھے دیندار قرآن کی تلاوت کی پابندی سے محروم۔ میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں مسجد میں، بتا با آج کس نے قرآن کی تلاوت کی؟ اکا دکا کوئی نظر آ گیا۔ یہاں ماشاءاللہ دیندار طبقہ ہے، اپنا محاسبہ کرنے یہاں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اپنی جگہ محاسبہ کریں، ہاں جمعہ ہے، جمعے میں اور دنوں کے مقابلے میں اہتمام ہوتا ہے، شاید اس مجمع میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن نے جمعے کے دن آج قرآن کی تلاوت نصیب کی۔ تو علم دین کا ایک حصہ حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین، اور اس علم کے طلب کرنے کی بہت فضیلت ہے۔
ایک حدیث میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی راستے پہ چلا، گھر سے مکتب گیا، مدرسہ گیا، کہیں گیا، کیوں؟ یلتمس فیہ علما، وہ اس میں علم تلاش کر رہا ہے، اور علم کے بارے میں ایک فرمایا ان ھذا العلم لدین سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس علم کے لیے علم حاصل کرنے جو راستہ یہ طے کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے واسطے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ اور فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو نکلا اپنے گھر سے، ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں گے، کسی مولوی صاحب کو ملازم رکھ دیا، برا نہ مانیے گا کہ مولوی صاحب ہمارے گھر آ جایا کریں، 1 گھنٹہ ہماری بیٹی کو اور ہمارے بیٹے کو پڑھایا کریں، اور بیٹی ہے 20 سال کی، 15 سال کی، اور اس کو 500-600 روپے دے دیا، 1000 روپیہ دے دیا، وہ بیچارہ وہ اپنا کھانا خود ہی کر رہا ہے۔ ہر ایک فضیلت من خر جو نکلا، اسی لیے ہر علاقے، ہر بستی، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مکاتب کا انتظام کرنا امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، بچیوں کے لیے الگ اور بچوں کے لیے الگ۔ ایسا کوئی قرآن کا ماہر مقرر کرے، ان کی ذمہ داری لگائیں، ہم آپ کو ٹھیک طریقے سے تنخواہ دیں گے، لیکن آپ کو 24 گھنٹے، یعنی جس وقت ہماری جس بچے کے پاس فرصت ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس دین کے سیکھنے کے لیے فرصت ہے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی دنیا بھر کے علوم حاصل کرنے کے لیے فرصت، لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ تو اس قرآن کے ماہر کو کہہ دیا جس وقت ہمارے جس بچے کے پاس فرصت ہوگی، وقت نکالے گا، آپ اس وقت پڑھائیں گے، کوئی فجر کے بعد آئے گا، کوئی دوپہر کو آئے گا، کوئی ظہر کے بعد آئے گا، کوئی عصر کے بعد آئے گا، کوئی مغرب کے بعد آئے گا، کوئی عشاء کے بعد آئے گا، 24 گھنٹہ مکتب کی ذمہ داری اس کو رکھی، یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اسکول مروجہ تعلیم کو، اپنے بچے کو مروجہ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ایک ایک بندہ 2-2 3 ہزار ہر ماہ نکالتا ہے، ٹیوشن فیس الگ، ٹرانسپورٹ فیس الگ، ایڈمیشن پتہ نہیں کون کون سی فیس ہیں، لیکن بچے میں سارے بچوں کو مکتب پڑھانا ہے، 200 روپے دینا، 100 روپے دینا ماں باپ پر بار گزرتا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ یاد رکھیں آپ کے بچوں کی ڈگریاں اس دنیا سے جاتے وقت آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں جائیں گی، قرآن ساتھ جائے گا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھیں نہیں، اور بچوں کو سمجھائیں۔ میں نے بہت جگہ، کئی جگہ میں نے اسکول کالج میں گیا، بچوں سے سوال کیا بچوں کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی جواب نہیں۔ ہم میں سے کوئی انسان یہاں سے ڈل گیٹ جانا ہے، ڈل گیٹ گھر سے نکلا، اس کو پہلے ذہن میں مجھے ڈل گیٹ جانا ہے فلاں کام سے، مقصد ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا پہلے میں ڈل گیٹ جاؤں گا، اسلام آباد جاؤں گا، پھر وہیں سوچوں گا میں کیوں جاؤں گا۔ اور یہاں ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کو 15 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے، ابھی 5-6 سال اور ہیں، لیکن 15 سال اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں پڑھ کا کیوں رہا۔ کئی جگہ میں نے بچوں سے سوال کیا کہ بھائی آپ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کچھ اگر میں یہاں بھی سوال کروں اور آپ کو پابند بناؤں، سچ بولیے، اور مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے، مسلمان اور جھوٹ کا کوئی واسطہ ہی، اگر جب جھوٹ اتنا عام گناہ ہو گیا کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، تو جو آپ میں سے پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں، آپ نے پڑھا کیوں؟ شاید بہت کم ہوں گے جو کوئی معقول جواب دے پائیں گے، زیادہ روزگار کے لیے۔ اور میں اکثر گزارش کرتا ہوں تعلیم برائے روزگار، تعلیم کی توقیر، روزگار کے لیے تو تعلیم رکاوٹ ہے، برا نہ مانیے گا،
جو ان پڑھ ہیں ان کے روزگار کے مواقع خوب ہیں، مزدوری کرے گا، مستری بنے گا، لوہار بنے گا، بھیڑ پالے گا، دکانداری کرے گا، کوئی بھی کام کر، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن جہاں اس کو ڈگری حاصل ہوگی، اب مزدوری کا رہا، وہ لوہار بننے کے لائق رہا، تو تعلیم کی وجہ سے روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں، اور ان پڑھ کے روزگار کے مواقع پڑھے ہوئے کے لیے روزگار کے واسطے محنت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کہیں 4 پوسٹ نکلے ہوں اور اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت وہ ہزاروں میں ہے، تو آپ کو ان 4 پوسٹوں کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں بندے لائن میں کھڑے نظر آئیں گے، حالانکہ جانتے ہیں کہ ملے گا 4 کو، وہ ہزاروں کھڑے، اس کے بجائے ان پڑھ کے حول میں سب جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کام کیا گیا۔ تو آج کل زیادہ سے زیادہ نیت ہے کہ روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور روزگار کے لیے پڑھنا علم کی توحید، دنیا کے لیے پڑھنا ہی علم کی توحید۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس عظیم الشان علم کے بارے میں فرمایا، من تعلم بھی علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني بها۔ جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جو اللہ کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ حاصل کر رہا ہے کس لیے؟ لیصیب به عرضا من الدنیا، اس نے حاصل کر تاکہ اس کو دنیا ملے۔ لم یجد عرف الجنہ، جنت کو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں۔ میں نے بھی کسی جگہ کہا کہ بچے کس لیے پڑھ رہے ہیں، غالباً یونیورسٹی میں ہی، یا تو ماں باپ ان کو پہلے سے ذہن سازی کریں بچے اس نیت کے ساتھ پڑھیں، کم از کم اتنی نیت اپنے بچوں سے کراؤ کہ بھائی پڑھ اس لیے رہے ہو کہ انسانیت کے کام آئے، انسانیت ہر علم کے ذریعے انسانی کی خدمت ہو سکتی ہے اور کچھ، لیکن نیت نہیں۔ 20 سال ایک بچہ چھوٹا سا 3 سال کا تھا، پڑھتے پڑھتے 25-30 سال تک پہنچ گیا، 30 سال کی زندگی پڑھتے پڑھتے گزر گئی، لیکن کیوں پڑھ رہا ہے اس کو بتائیے، کیونکہ ماں باپ نے نہیں بتایا، اور جن تعلیمی اداروں کے اندر گیا انہوں نے نہیں بتایا، اور جب بچہ بالغ ہو گیا اس نے خود یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں پڑھ کے وہ رہا۔ تو فرما من خرج فی طلب العلم، جو نکلا علم کی طلب میں، وہ اللہ کے راستے میں، راہ خدا میں، حتی یرجع، یہاں تک کہ لوٹے۔ ایک بندہ صبح نکلا، اپنی مقامی درسگاہ یا کسی مدرسے میں گیا، 1 گھنٹہ نکالا، تو 1 گھنٹہ وہ راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں۔ تو ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا ایک درجے میں فرض عین، اس لیے طے کیجیے، چاہے عمر کتنی بھی زیادہ ہو گئی ہو، علم کے بارے میں کوئی حیا۔ سفید ایک آدمی جائے قرآن سیکھے، اگر اس کو 5-6 مہینے میں 5-6 صورتیں ٹھیک ہو گئی، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ لیکن قرآن مقدس کی چند صورتیں ہمارے بچوں کو یاد ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ انسان جس کے دل میں کچھ بھی قرآن محفوظ، کچھ یاد نہیں اس کو قرآن، کالبیت الخرب، ویرانے گھر کی طرح۔ اس لیے طے کیجئے، خود انشاءاللہ دین کو سیکھیں گے، قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھیں گے، قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں گے، اور کوشش کریں گے اتنی عربی ہم سیکھیں کہ تلاوت کے دوران
جیسے ہماری مادری زبان اردو نہیں، انگریزی نہیں، لیکن آپ نے جب انگریزی پڑھ لی، اردو پڑھ لی، اب جب ہم اردو کتاب پڑھ رہے ہیں ہمارے دل و دماغ میں اس کا مفہوم خود بخود آتا ہے کہ نہیں؟ انگریزی پڑھ رہے ہیں آپ کے دل دماغ میں آ رہا ہے. تو اتنی عربی سیکھیں کہ تلاوت کے دوران یہ پتہ چلنے لگے کہ اللہ کس جگہ کیا فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیں ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا کافی نہیں. عربی زبان بہت اہم ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام پر عربی زبان سیکھو، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی زبان ہے، میری زبان ہے، اہل جنت کی زبان. لیکن یہ سمجھنا کہ میں عربی پڑھ کر اور تھوڑی عربی سیکھ کر میں خود بخود قرآن سمجھوں گا، ایسا نہیں. قرآن کو مستند علماء سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. مستند علماء کی تفاسیر پڑھیے، ہر زبان میں موجود ہے. اور اتنی عربی سیکھیے کہ تلاوت کے دوران آپ کو اس کے ذریعے قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے. اور خاص کر اپنی بچوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں طے کر لیجئے کہ ہم جس اہتمام کے ساتھ، جس احساسی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مروجہ تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ اور اسی اہمیت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بچیوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے کا انتظام کریں گے. ہم اپنے بچوں اور گھر کے ہر فرد سے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرائیں گے. ہم اپنے بچوں کو قرآنی علوم سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے نبھائیں گے. اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، بس اسی پر کھا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے لیکن ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کے بڑے سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کو مروجہ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے، اپنی بستی سے، ریاست سے، ملک سے باہر بھیج دیا، خطرات میں ڈالا اس کی عصمت کو. لیکن تم اپنی پوری زندگی میں شادی ہونے تک اپنی بچی کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں سکھا سکے، اپنی اولاد کو دین کی بنیادی تعلیم سے بھی آپ نے آگاہ نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا استعداد ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی آتا پیدا فرمائے، آپ حضرات کے اندر بھی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دین اس کے صحیح ماخذ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا کرے اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا کہنے میں کسی بھی اعتبار سے غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو کوئی فائدے کی بات اللہ کے فضل سے کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو دین سیکھنے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.